راز وفا اسکلم آیا خان قسط نمبر 37۔ ہاں ہاں، سچ میں سردار صاحب تجھے اگلا سردار بنانا چاہتے ہیں؟ ریحان شاہ نے مزے سے واحد خان کے بیڈ پر بیٹھتے پوچھا۔ وہ بیٹھا کم اور لیٹا زیادہ ہوا تھا۔ ہاں، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی انہیں کیا جواب دوں، واحد نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ زوہا اور ریحان کو سب بتا رہا تھا۔ یہی تو اس کے دو دوست تھے۔ زوہا تو پھر دھیان سے سن رہی تھی، البتہ ریحان صرف مزے لے رہا تھا۔ بیٹا، میں خود سردار صاحب سے بات کرتا ہوں کہ تو نالائق اس کے قابل نہیں ہے۔ تجھے کوئی لڑکی نہ دے سرداری دینے کی بات تو پھر بہت دور کی ہے۔ ریحان نے واحد خان کے سنجیدہ ہونے پر تکیہ اپنے سینے میں دبوچتے محض مصنوعی افسوس سے کہا، جس پر واحد نے ادھر ادھر دیکھے بغیر اپنے پاؤں سے چپل اتار کر اسے دے ماری۔ وہ کتنی سیریس بات کر رہا تھا اور یہاں ریحان کا مذاق ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ انسان اسے صبح سے محض تپا ہی رہا تھا۔ آہ، بدتمیز انسان، گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسے کرتے ہیں بھلا؟ اس کی چپل سیدھا ریحان کے کندھے پر لگی، جس پر وہ تلملا اٹھا۔ تیرے جیسی گندی شکل کے ساتھ اس سے برا کرنا چاہیے، گاہک نے بھی کندھے اچکاتے جواب دیا۔ زوہا تو ان دو نوجوان مردوں کو دیکھ کر رہ گئی جو بچوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ بیٹا، اس گندی شکل پر پورے اسلام آباد کی لڑکیاں مرتی ہیں، ریحان نے فرضی کالر اچکاتے جواب دیا، جس پر واحد تو بعد میں کچھ بولتا، زوہا نے پہلے اسے گھوڑا۔ کون ہیں وہ لڑکیاں؟ دانت پیستے سوال کیا گیا۔ او ملکہ، کوئی نہیں، یہ تو میں بس فلیکس مار رہا تھا۔ ریحان زوہا کی آواز سنتے دانت نکالتے بولا، ہاں ہاں، میری بیسٹ فرینڈ سے ڈرتا ہے اور بڑا آیا مجھ سے مقابلہ کرنے والا۔ اس کو زوہا سے ڈرتے فوراً بات بدلتے دیکھ گاہک ٹہکا لگاتے بولا۔ وہ نیچے رگ پر بیٹھا تھا، جبکہ زوہا صوفے پر۔ ایک انہی سے تو ڈرتا ہوں میں، کیونکہ یہ دل ہے، اگر دل رک گیا تو میں بیکار۔ ریحان ولہانہ انداز میں دل پر ہاتھ رکھتے بولا۔ وہ ایسے کرتے پھساکتا ہی زوہا کے دل کی بیٹ مس کروا گیا۔ اپنا یہ عشق محبت بعد میں کر لینا، پہلے مجھے بتا دو یار۔ واحد نے زوہا کو سرخ ہوتے دیکھ اور ریحان کو مسلسل اسے دیکھتے دیکھ زچ ہوتے کہا، اس بیچارے کی بھی اب کیا ہی زندگی تھی، یہی اس کے دو دوست تھے جو وہ بھی محبوب بن گئے، اور وہ بیچارہ ان کا بس دیکھتا رہ جاتا۔ میرے خیال سے تمہیں یہ ذمہ داری لے لینی چاہیے۔ زوہا واحد کی بات پر سنجیدہ ہوتے بولی۔ وہ سچ میں چاہتی تھی گاہک اس گاؤں کا سردار بن جائے، کیونکہ وہ اس قابل تھا۔ گاہک خاموش ہوا۔ یہ چھوٹی ذمہ داری تو نہیں تھی۔ ہاں یار، تو سردار بن جا، تجھے مشورے سارے میں دے دیا کروں گا، بس ایک مشورہ 1,00,000 کا۔ ریحان اور سنجیدہ یہ دونوں الگ پہلو تھے۔ وہ پھر سے شریر لہجے میں ہی بولا، شکل ہے تیری مشورے دینے والی، سردار بن کر سب سے پہلے میں تجھے ہی گاؤں سے نکلواؤں گا، تاکہ اس کو سکون تو ہو۔
واحد نے بھی فوراً جواب دیا۔ وہ ابھی دوست کم اور دشمن زیادہ لگ رہے تھے۔ ہاں ہاں، تو نکالے گا مجھے؟ اچھا چل ٹھیک ہے، سردار صاحب شادی کے بعد مجھے اور میری شریک حیات کو ایک ساتھ ہی نکال دیجیے گا، پھر ہم 2 سے 3 ہو کر واپس انٹری ماریں گے۔ ریحان نے پہلے ہنستے اور پھر سنجیدگی سے انتہائی بات کی۔ ریحان، راہق اور زوہا اس پر ایک ساتھ چلائے، اگر تو ایک اور دفعہ بولا تو پہلے میں تجھے گھر سے نکالوں گا۔ راہق اس کی بات پر ہی سرخ ہو گیا، اس لیے غصے میں بولا، ٹھک ٹھک۔ ابھی ریحان جوابی کارروائی کرتا کہ راہق کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ آ جائیں۔ راہق ریحان کو گھورتے بولا، جس پر چائے کی ٹرالی لیے چہرے سے ڈری سہمی رمیسا اندر آئی۔ اس کے چہرے کے رنگ پھیکے تھے۔ یہ چائے اور سنیکس؟ رمیسا ٹرالی اندر کرتے بولی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ رمیسا گڑیا کیسی ہو؟ زوہا رمیسا کو دیکھتی فوراً سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ وہ زوہا کی آواز پر نظریں اٹھاتے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا ہوا؟ رمیسا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زوہا کو اس سے پہلے ہی راہق نے زمین سے اٹھتے پوچھا، کچھ نہیں۔ رمیسا اس کی شام والے الفاظ بھولی نہیں تھی، اس لیے سرسری سا کہتے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ زوہا کے ساتھ بھی فری ہو کر بات کرتی۔ بعد میں اسے راہق سے ذلیل نہیں ہونا تھا۔ ویسے بھی اگر وہ بتا دیتی تب بھی راہق ایمان کی طرح اپنے ہی کزن کا ساتھ دیتا اس کی سنے بغیر۔ تم نے پھر کوئی بدتمیزی کی ہے اس سے؟ رمیسا کے جاتے زوہا نے آنکھیں دکھاتے راہق سے پوچھا۔ وہ جانتی تھی کہ راہق اسے ڈانٹتا ہے۔ یار تم دونوں میاں بیوی میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ مجھے نہیں پتا اسے کیا ہوا ہے، پہلے چائے پیو۔ پکا کچھ نہیں کہا میں نے اسے یار۔ راہق جھنجھلا ہی تو گیا تھا زوہا کی بات پر، اس لیے زوہا اور ریحان کو دیکھتے بولا، جو دونوں اسے ہی مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ معصوم ہے راہق، زیادتی نہ کیا کرو اس کے ساتھ۔ اپنا چائے کا کپ پکڑتے زوہا محض اتنا ہی بولی، ویسے اسے یقین تھا راہق پر۔ چل بس پھر فیصلہ ہو گیا، تو سردار بن رہا ہے۔ ریحان نے واپس اسی موضوع پر آتے کہا جس کے مشورے کے لیے راہق نے انہیں بلایا تھا۔ کرتا ہوں کچھ۔ سردار بن جانا آسان ہے یار، اس سرداری کو نبھانا اتنا ہی مشکل۔ سب سے بڑھ کر مجھے میرا کردار ہے، جس پر مجھے ایک لفظ بھی کسی کا برداشت نہیں۔ راہق بسکٹ کھاتے بولا، پھر تینوں کافی دیر دوبارہ ایک دوسرے کو تنگ کرتے رہے، کبھی قہقہ لگاتے تو کبھی ریحان پر چیختے، جو باز آنے والے دن پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ ساحل شاہ اسپیکنگ۔ ساحل شاہ فون اٹھاتے نمبر دیکھے بغیر بولا، وہ ابھی ابھی شاور لے کر آیا تھا۔ وہ کل سے کافی بہتر لگ رہا تھا۔ خود کے لیے وہ ایک بار پھر مضبوط بن گیا تھا۔ ہاں پتہ ہے یہ منحوس آواز اسی کی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف سے ابرار شاہ جھنجھلایا ہوا بولا، بیچارہ کام ہی ایسا کر رہا تھا۔ کام بتا، فون کیوں کیا ہے؟ ساحل نے اس کی بات پر
فون کو گھورتے پوچھا، وہ مقابل کا کل اس کے ساتھ رہنے کا احسان زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا، لیکن دوست تھا، بدتمیز سے پھر بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ بیٹا، دل تو تیرا منہ توڑنے کا کر رہا ہے، میرا۔ تیری وجہ سے میری ناراض بیوی مزید ناراض ہو چکی ہے، ابرار شاہ نے چڑھتے ہوئے جواب دیا۔ آواز کم ہی تھی۔ کہ سوئے ہوئے نیہا اور برہان نہ اٹھ جائیں۔ اوہو، یہ تو بہت اچھا ہوا، اللہ کرے بھابھی اور زیادہ ناراض ہو جائے۔ اگر مجھے سکون نہیں ہے تو تجھے کیوں ہو؟ ساحل نے وجہ پوچھنے کی بجائے دل سے دعا یعنی بد دعا دی۔ انتہائی کوئی بدتمیز دوست ہے تو۔ ابرار شاہ محض یہی بول سکا۔ مقابل جانے عزیز دوست بھی تھا۔ صبح صبح کال بھی اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے کی تھی، لیکن آواز سنتے وہ سمجھ گیا تھا کہ ساحل سمجھ چکا، جیسے ہر بار سنبھل جاتا تھا۔ کبھی غرور نہیں کیا۔ ساحل نے وائٹ شرٹ نکالتے، موبائل اسپیکر پر کرتے پہنتے کہا، آنکھیں ابھی بھی سوجی ہوئی تھی۔ شاید وہ ابھی دل سے نارمل نہیں تھا، لیکن بظاہر بننے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ہمیشہ ایک مسکراہٹ چہرے پر رکھنے والا شخص آج سنجیدہ سا تھا۔ اگر بات نارمل کر بھی رہا تھا تو سنجیدگی پھر بھی شامل تھی۔ تو ٹھیک ہے؟ ابرار شاہ نے اسے خاموش دیکھتے پوچھا۔ ایک پل کو اس کے کام کرتے ہاتھ رکے۔ ساحل شاہ بھی شرٹ کے بٹن بند کرتے گہرا سانس لے گیا۔ وہ اب ابرار کو مزید فکر مند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہوں، بس دعا کر اب کبھی زہرا شاہ میرے سامنے نہ آئے۔ اور ساحل آنکھیں بند کرتے عجیب سے انداز سے بولا۔ دل اس کا دیدار چاہتا تھا، لیکن دباغ کبھی نہ ملنے پر تلا ہوا تھا۔ محبت کرنے والے محبوب کے بغیر نہیں رہ سکتے، جس طرح پیاسا پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ابرار شاہ نے ایک نظر سوئی نیہا کو دیکھتے کہا، یہ اس سے بہتر کون جانتا تھا کہ جتنا بھی محبوب سے دور ہو جاؤ، اتنی ہی طرف زیادہ ہو جاتی تھی۔ او مجنوں صاحب، اپنی عاشقی کہیں اور جا کر میرے ہاتھ جوڑے، مجھ معصوم کو معاف ہی کر دے۔ ساحل شاہ نے موڈ پھر صحیح کرنے کی کوشش کرتے جواب دیا۔ وہ خود اداس تھا، لیکن اب ابرار شاہ کو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، تو اس قابل نہیں، تجھے کچھ سمجھاؤں، نکل۔ ابرار شاہ اس کی بات پر فون کو گھورتے بولا۔ ایک وہ اسے سمجھا رہا تھا اور وہ آگے سے مزید اوور ہو رہا تھا۔ ہاں ہاں، اوکے بائے۔ ساحل اداسی سے قہقہ لگاتے کال بند کر گیا۔ اب رخ سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف تھا۔ جانتا تو تھا وہ کل سے اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ اگر کل ان کے سامنے جاتا تو وہ مزید اس کی حالت دیکھتے پریشان ہو جاتی۔ ماما! ساحل کچن میں مصروف انداز میں ناشتہ بناتی مقدس بیگم کو محبت سے پکار گیا، جن کا رخ چولہے کی طرف تھا۔ جی میرا بچہ! وہ محبت سے جواب دیتے چولہا بند کر گئی۔ ساحل کا ناشتہ بن چکا تھا۔ وہ تھوڑی اداس تھی۔ زہرا ہوتی تو ابھی ان کے پاس بیٹھی اپنی باتوں سے ان کا سر کھا رہی ہوتی۔ اب ہمیشہ میرے پاس رہیے گا پلیز۔ ایک آپ ہی ہیں جن کے لیے میں ہر بار سنبھل جاتا ہوں۔ ساحل انہیں اپنے ساتھ سینے سے لگاتا عقیدت سے
ماتھا چومتے نم آواز میں بولا، میں ہمیشہ ساتھ ہوں۔ اپنے بچے کے۔ مقدس بیگم اسے بچے کی طرح پچکارتے بولی۔ وہ جانتی تھی کہیں نہ کہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ مائیں تو اولاد کو دیکھتے ہی حال جان جاتی ہیں۔ ساحل خاموشی سے ہی کھڑا رہا۔ ماں کا حصار سکون بخش تھا۔ کیا اب سب ٹھیک ہے؟ کال بند کرتے ابرار شاہ نے ایک نظر پورے کمرے کی طرف دیکھا جو اس نے خود محنت سے تیار کیا تھا، جہاں ہر طرف سوری والے بلون تھے۔ دیوار پر بھی بڑا سا سوری لکھا تھا۔ وہ شاید یہ بس نیہا کو منانے کے لیے کر رہا تھا۔ ہر ایک کام اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ کیا اسے پسند آ جائے گا؟ اور وہ پریشان کھڑا سوچ رہا تھا۔ اس نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ نیہا کو منانے کے لیے یہ سب بھی کرے گا، لیکن کل کا اس کا ٹوٹا بکھرا انداز دیکھتے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، محض اس کی خوشی کے لیے۔ بابا! ابھی ابرار پورے کمرے کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ برہان اٹھتے بولا۔ وہ آنکھیں مسلتے ابرار شاہ کی طرف دیکھتا بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ وہ کبھی باپ کو دیکھتا تو کبھی کمرے کو، جہاں ہر طرف بلون ہی بلون تھے۔ بابا کی جان، بابا کا پیارا بچہ۔ ابرار شاہ فوراً سے برہان کی طرف جاتے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ میں آپ سے ناراض ہوں۔ برہان فوراً سے ہونٹ لٹکائے معصومیت سے بولا۔ اسے یاد جو آ گیا تھا کہ کل اس نے اپنے بابا کا سونے سے پہلے کتنا زیادہ انتظار کیا تھا۔ آہا، میری جان ناراض کیوں ہے؟ اس کی معصوم سی ناراضگی پر ابرار شاہ کھل کر مسکرایا۔ ہر دوسرا انسان اس سے ناراض ہی تھا، لیکن سب سے معصوم برہان لگ رہا تھا۔ آپ مسکرا رہے ہیں؟ میں سچ میں ناراض ہوں۔ ابراہیم کے مسکرانے پر برہان نے باقاعدہ منہ بنایا۔ اوہو میری جان، بابا آپ کی ناراضگی پر نہیں ہنسے، آپ کی ماما کو دیکھ کر ہنسے ہیں، جو سوتے ہوئے بالکل لومڑی لگ رہی ہیں۔ ابرار شاہ نے فوراً سے ہنسی دباتے بات نیہا شاہ کی طرف گھمائی، جو معصومیت سے سوتی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اتنے سکون سے سو گئی تھی، لیکن ابرار شاہ کو بے چین کیے ہوئے تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی کل سے نہیں سویا تھا۔ بار بار نیہا کی باتیں اسے اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ میری ماما فوکس نہیں ہے۔ برہان نے پھر منہ پھلایا۔ ابرار کو ایک بار پھر ہنسی آئی۔ اچھا، ایسی بات ہے ماما کے چمچے۔ ابرار برہان کو بیڈ پر لٹائے اسے گدگدی کرنے لگا کہ وہ مسلسل کھلکھلاتے اپنے آپ کو چھڑوا رہا تھا۔ بابا کی جان، ناراض نہیں ہو، بابا آج لے کر جائیں گے حویلی ہم۔ برہان کی آنکھوں میں مسکرا مسکرا کر آئی نبی کو ابرار صاف کرتے اس کے بالوں پر لب رکھتے بولا، ٹھیک ہے پھر آپ مجھے اور ماما کو آئس کریم بھی کھلائیں گے۔ برہان نے جیسے ماننے کی شرط رکھی، جس پر ابرار سنتے سر اس بات میں ہلا گیا اور نظر نیہا شاہ پر گئی، جو شاید ان کے شور کی وجہ سے اٹھ چکی تھی اور حیرت سے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ محض دیکھ رہی تھی، بولی کچھ بھی نہیں۔ ماما اٹھ گئی؟ برہان بھی نیہا شاہ کی طرف متوجہ ہوا، جو اس کی آواز پر دھیما سا مسکراتی اپنے بال کیچر میں باندھنے لگی۔ گڈ مارننگ ماما کی جان۔ نیہا شاہ برہان کو اپنی گود میں آتے دیکھ
جان بجا چونتی بولی، جبکہ نظریں بار بار کمرے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں آئی لو یو لکھا تھا، تو کہیں سوری 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 تو ہر جگہ تھا۔ کیا یہ سب اس کے لیے تھا؟ وہ شدید حیران تھی۔ برہان، آپ جا کر جلدی سے برش کریں۔ نیہا کو حیران دیکھتے ابرار شاہ نے برہان سے کہا، جو فوراً باپ کی بات مانتے واش روم کی طرف بھاگا۔ پیچھے نیہا شاہ نے سوالیہ نظروں سے ابرار شاہ کی طرف دیکھا۔ بولی، ابھی بھی وہ کچھ نہیں تھی۔ آئی ایم سوری مائی نیہو۔ ابرار شاہ نے اپنی طرف دیکھتے دیکھ کان پکڑ لیا۔ اسے اس کی اہمیت اب ہر قدم پر دکھاتا۔ ایک بار غلطی وہ کر چکا تھا، لیکن اب وہ ہر غلطی کو دل سے صحیح کرنے کی کوشش کرتا۔ نیہا شاہ ایک بار مزید حیران ہوئی، اب تو حیرت سے مرنے کو تھی۔ اس نے کب کہاں سوچا تھا کہ ابرار شاہ اس طرح اس کے سامنے کان پکڑے گا۔ ایسے نہیں کریں آپ۔ نیہا کا دل فوراً اسے بولنے پر مجبور کرتے بلا گیا۔ کہاں دل کو محبوب کے کان پکڑتے دیکھنا پسند آیا تھا۔ نظریں جھکائیں۔ دل اس کے اس انداز پر خوش بھی ہو رہا تھا، لیکن دماغ ہر چیز کو جھٹلا رہا تھا۔ جب غلطی کی ہے تو کان کیا، آپ کے پاؤں بھی پکڑ سکتا ہوں۔ ابرار شاہ نے نیہا کی پلکوں پر پھونک مارتے کہا، جس پر نیہا مزید چہرہ چونکا گئی۔ اب میں آپ کو آپ کے انداز میں منا کر رہوں گا، اپنی ہر غلطی کا ازالہ کروں گا۔ ابرار شاہ نیہا کے کان میں سرگوشی کرتے چاکلیٹ باکس اس کے سامنے کر گیا، جس پر بھی سوری کی تحریر لکھی تھی، اور پھر وہ اٹھ کر برہان کے پیچھے واش روم چلا گیا، جو اب تک تقریباً پورا گیلا ہو چکا ہوگا۔ جاری ہے۔